ابھی یہاں پر جوڈیشل ایکٹیویزم کی بات 2-3 دفعہ ہوئی. ہم تو جوڈیشل ایکٹیویزم کو رو رہے تھے, اب تو جوڈیشری ہی نہیں رہی. 26ویں 87ویں ترمیم کے بعد کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پر آپ کو انصاف ملے گا. یہ آج ہمارے ملک کی ایک بڑی واضح حقیقت ہے. ہم سے جہاں بھی جاتے ہیں لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ملک کے مسائل کا حل کیا ہے, کیسے ہم اس دلدل سے نکلیں گے. نوجوان بھی کرتے ہیں, بزرگ بھی کرتے ہیں, کاروباری بھی کرتے ہیں, نوکری پیشہ بھی کرتے ہیں کہ حل کیا ہے. اور حل جو ہے وہ وہی ہے جو محمود خان اورنگزئی صاحب آج سے چند مہینے پہلے لے کر نکلے. رول آف لا, تحفظ آئین, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. آپ ملک کے کسی شعبے کو دیکھ لیں, معیشت کو دیکھ لیں, سیاست کو دیکھ لیں, ملک کے مستقبل کو دیکھ لیں, نوجوان کے مسائل کو دیکھ لیں, کاروبار کو دیکھ لیں, جب تک ملک میں رول آف لا نہیں ہوگا ملک ترقی نہیں کرے گا. اس بات کا شاید ہمیں احساس نہیں ہے. آج جو ارباب اقتدار ہیں, ارباب اختیار ہیں, وہ ہر بات کرتے ہیں لیکن قانون کی بات نہیں کرتے, آئین کی بات نہیں کرتے. اس کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ پائے گا. آج ضرورت یہ ہے کہ جو فنڈامنٹل رائٹس, جو چیپٹر 1 ہے ہمارے آئین کا, اس کو بحال کیا جائے. آپ وہ آئین پڑھ لیں, میرے خیال ہے 21 آرٹیکلز ہیں. کیا اس میں سے ایک بھی آج پاکستان کے عوام کو اویلیبل ہے؟ کیا ایک بھی میسر ہے؟ تو جس ملک میں فنڈامنٹل رائٹس ہی نہ ہو وہاں آپ کہاں پر جائیں گے؟ تو ہمیں فنڈامنٹل رائٹس کی جدوجہد کرنی ہے, ہمیں آئین کی بحالی کی جدوجہد کرنی ہے. یہ مسخ شدہ آئین یہ ملک کو کچھ نہیں دے گا. اور آپ یاد رکھیں کہ آج سے چند سال بعد یا چند مہینوں بعد جب بھی یہ وقت آیا تو ہم اس آئین کو واپس اس کی اصلی شکل پر لانے کی کوشش کر رہے ہوں گے. یہ ہم نے نہ ماضی سے کچھ سیکھا نہ تاریخ سے کچھ سیکھا, اور ہم خرابی کو مزید آگے بڑھاتے جا رہے ہیں. معیشت کی اگر آپ بات کریں تو آج حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کی جو آمدن ہے وہ پچھلے 10 سال میں حقیقی آمدن جو ہے وہ 1 پیسہ بھی نہیں بڑھی. ہم دنیا میں شاید واحد ملک ہیں جس کے لوگوں کی آج معاشی حالت یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ مہنگائی بھی ہے, ہر قسم کے ٹیکس بھی ہیں, لیکن اس پاکستانی کی آمدن میں 1 پیسے کا اضافہ پچھلے 10 سال میں نہیں ہوا. یہ وہ پہلو ہیں جن کا ہم نے حل ڈھونڈنا ہے. ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ اگر ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو ملک کی معیشت نہیں بڑھے گی, ملک میں گروتھ نہیں ہوگی, نوجوان کے مسائل حل نہیں ہوں گے, ہم ملک کو آگے لے کر نہیں جا سکیں گے. یہ بنیادی باتیں ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج جو ہمارے حکمران ہیں وہ یہ باتیں سمجھنے سے قاصر ہیں. ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اگر ملک میں نفاق ہوگا تو ملک ترقی نہیں کر سکے گا. یہ دنیا کا سبق ہے, یہ ہر ملک کا سبق ہے. ہم بہت سی باتیں کرتے ہیں, ہم فلانے ماڈل کو لے آئیں گے, فلانے ماڈل کو لے آئیں گے. پاکستان میں صرف پاکستان کا ماڈل چلے گا, اور وہ ماڈل آپ کا آئین ہے. یہ مسخ شدہ آئین نہیں جو ہم نے رکھا ہوا ہے, جو پاکستان میں کنسنسس سے جو آئین آیا تھا اس پر آپ ملک کو لے کر جائیں گے. اور اس آئین کے اندر ہر شخص نے حلف اٹھایا ہے کہ میں آئین کا دفاع کروں گا. تو آئین کا دفاع کریں, آپ ملک کو آئین کے مطابق لے آئیں, ملک چل پڑے گا. یہاں باہر کے ماڈل نہیں چلیں گے, ان کے اپنے مخصوص حالات ہیں, ہمارے اپنے مخصوص حالات ہیں. ہم نے یہ سب تجربے کر لی ہیں, یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں. ہم نے یہ سب باتیں سنی بھی ہیں اور کرنے کی کوشش کی. میں آج جو اپوزیشن کے اکابرین یہاں پر ہیں ان سے ضرور گزارش کروں گا کہ آپ کے پاس ایک نادر موقع ہے. آپ کے پاس
اپوزیشن بھی پارلیمان میں ہے، آپ کے پاس حکومت بھی ہے، اپنی حکومت کو ایک ماڈل حکومت بنائیں، اس کے اندر یہ تمام وہ سہولتیں مہیا کریں جو پاکستان کے عوام کو ہونی چاہیے، وہ گورننس دیں جس کو پورا پاکستان دیکھ سکے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ہم اپوزیشن میں بات تو کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، اور یہ نہ ہو کہ کل یہاں پر جو لوگ آج اپوزیشن میں ہیں کل حکومت میں بیٹھے ہیں اور ان کے پاس حل کسی معاملے کا نہ ہو۔ تو ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا اور اس پر بات کرنی پڑے گی کہ پاکستان کو آج کن مسائل کا سامنا ہے، اس کا حل کیا ہے، کون سے ریفارمز پاکستان کو چاہیے۔ آج کی اپوزیشن کل کی حکومت ہوتی ہے، ہم نے آج سے 5 سال پہلے بھی یہ دیکھا تھا، نہ اس اپوزیشن نے کچھ سیکھا اور آج حکومت میں وہی اپنی غلطیاں دہرا رہے ہیں۔ تو یہ نہ ہو کہ کل جب اس اپوزیشن کو ملک کی باغ دوڑ ملے تو آپ بھی وہی غلطیاں دہرا رہے ہوں اور ڈھونڈ رہے ہوں کہ اپنے ملک کے اندر کرنا کیا ہے۔ تو یہ وقت ہے سیکھنے کا، سمجھنے کا، بات کرنے کا۔ اپوزیشن کا بڑا رول ہوتا ہے، اگر اپوزیشن حق کی بات کرے گی، ملک کے مسائل کی حل کی بات کرے گی، اس کا ایک اثر ہوتا ہے۔ یہ ہماری بنیادی ذمہ داری بھی ہے۔ تو یہ بھی دیکھ لیں کہ ملک کو کیا ریفارمز چاہیے، سیاسی ریفارمز کیا ہیں، معاشی ریفارمز کیا ہیں، ملک کے اندر صوبوں کی بات ہوتی ہے، کیا نئے صوبوں کی ضرورت ہے تو کیسے ہے، پانی کے مسائل کی بات ہے، صوبوں کے وسائل کی بات ہے، NFC ایوارڈ کی بات ہے، بے پناہ مسائل پاکستان کو ہیں، اور ان کسی مسئلے کا حل آج کی حکومت کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ حل آپ کی طرف سے آنا چاہیے۔ جہاں پر ہمارا کام ہے کہ آئین کی بات کریں، یہ بھی بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہم ملک کے مسائل کی بھی بات کریں، ملک کے مسائل کے حل کی بھی بات کریں، نوجوان کی بات کریں۔ آج آپ کے سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ آپ کے نوجوان ہیں، اور نوجوان کے مسائل معیشت کو ترقی دیے بغیر نہیں آئیں گے۔ جب تک معیشت ترقی نہیں کرے گی، روزگار اور کاروبار کے مواقع نہیں ہوں گے، نوجوان کے مسائل حل نہیں ہوں گے، وہ باہر کا رخ کرے گا، ملک کے اندر انتشار ہوگا، ملک کے اندر نفاق ہوگا۔ یہ وہ معاملات ہیں جن کو ہم سب نے آج مل کر یہ فورم ایک مہیا کر دیا ہے، چودھری صاحب نے، کھوکھر صاحب نے، دیگر میرے بھائیوں نے۔ اس کو بڑھائیں، اس فورم کو بڑھانے کی ضرورت ہے، ملک کے مسائل کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت ہے، ان کے حل کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ سب حضرات کا بہت بہت شکریہ۔